محمد نعرہ رسالت یا رسول اللہ ایمان کل قرآن یک زبان نعرہ حیدری دل ہے یہ تجھی کو اعزاز فاطمہ دل ہے یہ تجھی کو اعزاز فاطمہ اٹھائے خود خدا نے تیرے ناز فاطمہ تیرا ہی اس میں پاک ہے نیت نماز کی یعنی ہے تو نماز کا آغاز فاطمہ حکیم توفیق توبہ اس کو نہ مل سکی ایک بار جس سے ہو گئی ناراض ہم سے مزاج ایسا بنایا نہ جائے گا ہم سے مزاج ایسا بنایا نہ جائے گا یوں لانتی کو سر پہ بٹھایا نہ جائے گا جاہل سے اطاعت کا انور کو غم نہیں غاصب فتح کا بربر بلایا نہ جائے گا نعرہ حیدری بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایک نعبد و ایک نستعین الصلاة والسلام بالتحیت والاکرام على اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاة والسلام علی مخدومۃ کل زمان ومعصومۃ فی القرآن بلقیس و حجرت و تقدیس الجلال آیت اللہ العظمی و زوجت آیت اللہ الکبریٰ ماشاءاللہ بنت القلم والنون وسرا بین الکاف والنون ودلیل ارادت کن فیکون وکتاب المکنون ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الاعمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدا ام الحسن ام الحسین ام المحسن و ام ابیہا السیدہ فاطمہ الزہرا ولعن اللہ تعالی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صلوات دعائے خالق لم یزل ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرمائے۔ آپ جتنے بھی حاضرین و حاضرات مومنین و مومنات جتنے قدم چل کے آتے ہیں رسول کی بیٹی آپ کا پرسہ قبول و منظور فرمائے۔ اس ادارہ کے منتظمین، اس ادارہ کے عہدیداران، اس بارگاہ کے جتنے بھی نوکر ہیں، میرا مالک ان تمام کی کوشش صحیح کاوش کو قبول و منظور فرمائے۔ بادشاہ حسین ہمیں آخری سانس تک عقیدہ حق پہ استقامت نصیب فرمائے۔ ہمیں ولایت علی پہ زندہ رہنا اور ولایت علی پہ مرنا کی توفیق عطا فرمائے۔ وارث کے ظہور میں جلدی فرمائے۔ دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کر لیں بلند آواز سے صلی اللہ اور جو بھی بیمار ہیں بالخصوص جناب شیخ حنیف صاحب، سہیل رضوی صاحب، اس کے علاوہ جو جو مومنین بیمار ہیں آپ دعا فرمائیں مولا ذکر کا صدقہ انہیں مکمل صحت عطا۔ اجازت ہے گفتگو سلسلہ گفتگو یقیناً اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا۔ گفتگو ہو رہی ہے سورہ المائدہ کی اس آیت پہ انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک اللہ ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ۔ روزانہ آپ کے سامنے یہ گزارشات اور معروضات پیش کی جا رہی ہیں کہ ولایت
اختیار پروردگار کا باب ہے، اور اللہ وہ اختیار اپنی مرضی سے اپنے رسول کو دیتا ہے، وہی اختیار اپنی مرضی سے اپنے آئمہ کو اولیاء کو دیتا ہے۔ اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں کہ ہم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم علی کو اللہ کہیں یا ہم رسول کو اللہ کہیں۔ ہم علی کو اللہ نہیں کہتے، اللہ خود کو علی العظیم کہتا ہے۔ نبوت، خلافت، رسالت، امامت اور ولایت یہ وہ عہدے ہیں جو بندے نہیں دیتے۔ کوئی بندہ اپنی مرضی سے نبی نہیں بن سکتا، کوئی بندہ اپنی مرضی سے خلیفہ نہیں بن سکتا، کوئی بشر اپنی مرضی سے رسول نہیں بن سکتا۔ جیسے یہ سب اپنی مرضی سے نہیں بنا جا سکتا، تو یہی قانون قدرت ہے، کوئی بندہ اپنی مرضی سے امام بھی نہیں بن سکتا۔ نبی بھی اللہ بناتا ہے، رسول بھی اللہ بناتا ہے، خلیفہ بھی اللہ بناتا ہے، امام بھی اللہ بناتا ہے، ولی بھی اللہ بناتا ہے۔ لیکن ان سارے عہدوں میں سے جو سب سے افضل عہدہ ہے وہ ولایت کا ہے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ لفظ کہہ رہا ہوں، خلافت، نبوت، رسالت، امامت، ان سب سے جو افضل عہدہ ہے وہ ولایت ہے۔ آپ اس سے دلیل مانگے، میں دلیل دیتا ہوں۔ پورے قرآن میں اللہ نے اپنے آپ کو خلیفہ نہیں کہا، زبان جس کے پاس ہے بولا۔ پورے قرآن میں اللہ نے اپنے آپ کو نبی نہیں کہا، رسول نہیں کہا، یہ کہا انما ولیکم اللہ، میں بھی ولی ہوں۔ عہدہ ولایت اتنا بڑا ہے کہ اس میں لا شریک خود شریک ہو رہا ہے۔ اور ایک بہت اہم نقطے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا، جو آج جھگڑا چل رہا ہے کہ نا یہ فلاں کو نہیں مانتے، وہ فلاں کو نہیں مانتا۔ جھگڑا میں مذہب اہل بیت کی بنیاد پہ پڑھنے لگا ہوں۔ ہمارا جھگڑا امت مسلمہ کے دوسرے فرقوں سے یہ ہے، ہم ذات کے ماننے پہ جھگڑا نہیں کرتے، ہم عہدے کی وجہ سے جھگڑا کرتے ہیں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ آپ نے جس کو ماننا ہے آپ مانے، جمہوریت ہے، کوئی قید و بند نہیں، لیکن اس کو وہ نہ مانے جو وہ ہے نہیں۔ میں کلیہ دینے لگا ہوں، مذہب اہل بیت کا کسی قانون دینے لگا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، شخصیات کا احترام کریں۔ کسی شخص کا احترام کرنے میں میں کون ہوتا ہوں؟ آپ احترام کرنا چاہے میں روک دوں، آپ احترام کریں۔ شخصیت کے احترام سے شیعہ منع نہیں کرتے، آپ انہیں وہ نہ کہیں جو وہ نہ ہے۔ فرعون بادشاہ بنا رہتا، خدا کچھ نہ کہتا۔ کتنے بادشاہ تھے، کتنے سلطان تھے، کتنے تخت پہ بیٹھنے والے تھے، کیا اللہ نے سب پہ عذاب بھیجا؟ فرعون کے بادشاہ ہونے کی وجہ سے اللہ ناراض نہیں ہوا، فرعون نے خود کو اللہ کہلوانا شروع کر دیا۔ خدا نے کہا جب تو وہ ہے ہی نہیں جو کہلوا رہا ہے۔ اور آج ہر بندہ فرعون پہ لعنت کرتا ہے، نمرود پہ لعنت کرتا ہے، شداد پہ لعنت کرتا ہے، اور آج تک کبھی کسی نے دیوار پہ لکھا ہو فرعون پہ لعنت، کوئی ایف آئی آر نہیں۔ فیس بک پہ سٹیٹس اپلوڈ کریں نمرود پہ لعنت، کوئی پرچہ نہیں۔ شداد پہ لعنت، کوئی اختلاف نہیں کرے گا، سب نیچے لکھیں گے بے شمار ہم بھی ساتھ ہیں۔ بھئی فرعون، نمرود اور شداد پہ لعنت کس بات پہ؟ بادشاہ تھے اس وجہ سے؟ کہتے نہیں، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کہلوایا تھا۔ اب میں دیکھوں گا کون بندہ ہے جو خطابت جا کے سن رہا ہے، جو ہو نہ اور بن بیٹھے وہ لعنتی ہوتا ہے۔ جو ہو نہ بن بیٹھے لعنتی ہوتا ہے، ہو نہ بن بیٹھے لعنتی ہوتا ہے۔ فرعون اللہ تھا نہیں، بن بیٹھا، لعنتی ہے۔ غلام محمد قادیانی نبی تھا نہیں، بن بیٹھا، لعنتی ہے۔ اللہ ہو نہ بن بیٹھے لعنتی ہوتا ہے، نبی ہو نہ بن بیٹھے لعنتی ہوتا ہے، امام ہو نہ بن بیٹھے۔ ہونا بن بیٹھے لعنتی، خلیفہ ہونا بن بیٹھے لعنتی، امام ہونا بن بیٹھے
लान थी हुज्जत हो ना गाने बैठे लान थी। अगला जुमला भी पढ़ूंगा और चेहरे भी पढ़ूंगा, सैयद हो ना मानो जो वो है। मैं किसी डॉक्टर के पास हॉस्पिटल जाऊं और डॉक्टर की सीट खाली हो, इंतजार करने के लिए उसकी कुर्सी में बैठ जाऊं और मरीजों से कहूं मुझे डॉक्टर कहो। चले मैं अपनी मिसाल तो इसलिए दे रहा हूं ना कि बंदा किसी की मिसाल दे तो बंदे नाराज भी हो जाते हैं कि आपने हमारी मिसाल क्यों दी। मैं थोड़ी देर लेट हो जाऊं और मिंबर पे कोई और बैठ जाए और वह कहे कि आप मुझे खतीब कहे, मुझे जाकर कहे, लेकिन मुझे पढ़ना नहीं आता। माशाल्लाह। मिंबर पे बैठ जाए और आके कहे देखो साफ बात है मुझे तकरीर करनी नहीं आती, अगर कहीं भूलूं तो मुझे सही कर देना। इशारे समझते जाते। अगर कहीं मैं कोई कुछ गलत पढ़ूं, सत्यनारायण भाई दुआ फरमाएगा, कुछ गलत पढ़ूं मुझे ठीक कर दे और फिर मिंबर पे बैठ के दावा कर दे कि अगर कोई इस्लाम के बारे में पूछना चाहता तो पूछो। पीछे से बंदा उठ के कहे कि आप बताएं मोहम्मद वाले मोहम्मद पे दरूद कुरान से कैसे साबित, वो चुप हो जाए कि बोला जाफरी साहब उठे और उस बंदे से कहे बैठ जा, ये जवाब मुझसे पूछ लेना। अब इन्होंने मुझे नहीं बचाया, इन्होंने मिंबर की इज्जत को बचाया। जावेद साहब ने उठ के मेरी जात नहीं बचाई, मिंबर की इज्जत बचाई है कि वो बंदा पता नहीं कौन है, कहां से आया, कल को कहेगा जी इमाम बारगाह दुआए ज़हरा में गया था, वहां तो मिंबर पे हर कोई बैठ जाता है। तो गलती तो इस बंदे की है कि ये बैठ गया है, लेकिन कम अज कम मैं मिंबर की इज्जत तो बचाऊं। इन्होंने मुझे नहीं बचाया। इशारा समझने शुरू कर जाए तो मेरा ख्याल है कि खतीबों में पाबंदियां लगनी खत्म हो जाएंगी। अगर मेरी कौम इशारे समझनी शुरू हो जाए, इन्होंने मुझे नहीं बताया, मिंबर बचाया है। इसलिए जब सारा मजमा चला जाएगा मैं जाफरी साहब को अकेला करके कहूंगा शादी अगर आज आप इन्होंने मुझे नहीं बचाया, मिंबर हो जाए। गलती बैठने वाले की बैठ गया तो इन मिंबर की तो ना हो। लिहाजा पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम के जितने मानने वाले झगड़ा जात मानने पे नहीं, झगड़ा उसे वो मानने पे है जो मेरे रसूल ने मक्का में खड़े होकर कहा कि बुतों को ना मानो। वो पत्थर के बुत थे, क्या उनका नबी के साथ कोई मुकाबला था? कहां अल्लाह, कहां पत्थर की मूर्ति? अल्लाह का स्टेटस ही नहीं है कि अल्लाह का मुकाबला पत्थर के बुतों के साथ हो। रसूल ने ये नहीं कहा कि इस वजह से, रसूल ने कहा अगर वैसे घरों में रखने हैं ना वैसे रख लो, सजावट के तौर पे रखने रखो, वाह वाह, ऐसे डेकोरेशन पीस रखना है तो रखो। इन्हें वो ना कहो जो ये है नहीं, वाह 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 वाह। इन्हें खुदा ना कहो, ये खुदा नहीं है। उन्होंने कहा क्यों, ये खुदा क्यों नहीं है? सुन क्यों नहीं खुदा मानते? मेरे अल्लाह को खुदा मानो वो सच्चा है। अब मैं कुफर का जहन बताने लगा हूं और आपने इस मक्के में नहीं रहना, मिसाल मक्के की दूंगा, बंदे कहीं और से पकड़वाऊंगा। सियाना तो इसे कहते हैं। अब सुन के जाफरी साहब के लेक्चर इतना सियाना तो मैं होंगे कि बात करनी भी कुछ नहीं और कर भी देनी। तो अब इशारा जो है ना, मैं इशारा कोई करने लगा हूं। अब मिसाल से बाप ने कहा कि इन्हें वो ना मानो जो ये मिसाल से बाप ने कहा अच्छा तुम क्यों इन्हें मानते? उन्होंने कहा जी मानते इसलिए ना, वरना हमें कोई बाप दादा मानते। आज इन्हें छोड़ देंगे ना, कल को दुनिया कहेगा अच्छा तुम्हारा बाप गलत था,
دادا غلط تھا. اچھا بڑے لوگ اس وجہ سے بھی عقیدہ ٹھیک نہیں کرتے کہ ہمارا باپ دادا ایسے ہی پڑھتا تھا. بڑے بندوں کا عقیدہ اسی وجہ سے ٹھیک نہیں ہوگا. اسی بات میں پکے ہیں کہ جناب اگر ہم نے ایسا نہیں کر لیا تو باپ دادا نے بھائی باپ دادا آئی فون یوز کرتے تھے. اس دور کے لوگ اونٹوں پہ بیٹھتے تھے. تمہیں خدا نے دے دیا ایک حدیث سننے کے لیے کہاں کہاں سے جا کے مولوی ڈھونڈنے پڑتے تھے. اب تمہاری انگلیوں کے نیچے دنیا کی لائبریری ہے. پہلے حوالہ, اب یہ بہت پرانی بات نہیں ہے کہ میں کوئی بہت پرانی 20ویں کی بات کر رہا ہوں. بزرگ تشریف فرمائے وہ میری تائید کریں گے کہ محمود گیلانی صاحب کو بہت پیچھے نہیں, کچھ 30-40 سال بھی پیچھے چلے جائیں, 20 سال بھی پیچھے چلے جائیں. نمبر پہ بات ہوتی تھی, حوالہ خطیب کو دینا پڑتا تھا کیونکہ کتاب مولوی کے پاس ہوتی تھی. کتاب دیکھنے کے لیے مولوی کے گھر جانا پڑتا تھا کہ جی مجھے کتاب دکھا دے. اب کتاب کے لیے مولوی کی ضرورت نہیں ہے, لائبریریاں تمہاری انگلیوں کے نیچے آ گئی. لہٰذا جھگڑا اس بات پہ ہو رہا ہے کہ رسالت امام نے کہا کیوں نہیں انہیں چھوڑتے. انہوں نے کہا باپ دادا. رسول نے کہا ان کے جھوٹے ہونے کی دلیل بتاؤں, پھر اشارہ دینے لگا ہوں, اشارہ سمجھنا. رسول نے کہا ان کے جھوٹے ہونے کی دلیل بتاؤں. یاور بھائی نے کہا کیا دلیل ہے. رسول نے کہا دیکھو سب سے بڑی ان کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے انہیں بلاؤ تو آتے نہیں. تمہیں وہ مشکل ہو تمہیں مدد کے لیے بلاؤ یہ آتے ہیں. تم کنویں میں گر رہے ہو اور بت گھر میں پڑا ہو, بلاؤ نہیں آتے. یا جو نبی کے بلانے پہ نہیں آتے شخصیتوں پہ نہیں ہے, جھگڑا عہدوں پہ ہے. بات یہاں سے شروع ہوئی تھی. آپ کسی کو ماننا چاہے مانے, لیکن خلافت, نبوت, رسالت, امامت, ولایت یہ اللہ کے ہوتے ہیں, یہ اللہ ہی دے گا. اس لیے تو خدا نے بات کھل کے کہا انما ولیکم اللہ, میں ولی ہوں. میرے مالک تجھے اپنا منوانے کی کیا ضرورت تھی, تو مالک ہے. فرمایا میں ولایت کا عہدہ پہلے اپنا نام لے کے بتا کہ مجھے ولی ہوں. میرٹ دے دیا خدا نے ولایت کا. کم از کم خدا نے کہا اپنے ذہن میں رکھنا سٹیٹس ولایت کا یہ ہے, میں ولی ہوں. میرے ساتھ اسے ماننا کہ ادھر ولایت میرے ساتھ جڑی ہے, میں ولی ہوں, رسول ولی ہے. کل میں نے آیت پڑھی تھی آتی اللہ آتی رسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. آج بڑی خوبصورت آیت آپ کے اذہان کو ہدیہ کرنے لگا. خداوند متعال ارشاد فرماتے ہیں سورہ مبارکہ توبہ. بسم اللہ. سورہ مبارکہ توبہ ہے اور یہ قرآن کی وہ واحد صورت ہے اکلیم بھائی جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں. اس صورت کو سورہ برآت بھی کہتے ہیں. بیزاری والی صورت, نفرت والی صورت, جس میں نفرت ہے, بیزاری کا حکم ہے, جس میں تبرہ کا حکم ہے. آپ کسے کہتے ہیں تبرہ؟ تبرہ گالی دینے کا نام نہیں, کسی سے بیزار ہو کہ بھئی ہم اس سے بیزار. اس سے پہلے خدا نے پورے قرآن کی کافرون صورت سے بھی پہلے بسم اللہ ہے, منافقون سے پہلے بھی بسم اللہ. سورہ برات سے پہلے خدا نے بسم اللہ رکھی نہیں. اس کی دو وجوہات ہیں, میں دونوں وجہ پڑھ دیتا ہوں. پہلی وجہ یہ کہ بسم اللہ میں رحمان اور رحیم کا تذکرہ سخت ہوا ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ جہاں تبرہ ہو وہاں رحمت نہیں ہونی چاہیے. رحمان اور رحیم کی صفت کا تعلق جو ہے وہ تبرہ کے ساتھ نہیں جڑے گا. یہ سورہ مبارکہ خدا نے نازل کیا اور اس کی میں نے تیسری آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذان من اللہ و رسولہ الی الناس یوم حج الاکبر ان اللہ بریء من المشرکین. خدا اس سورت کی سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 3 میں کہتا ہے اذان ہے اللہ. تھوڑا تھوڑا درود پڑھتے ہوئے آگے تشریف لیں تاکہ بعد جو کھڑے ہیں ان کو زحمت نہ ہو. تھوڑا ظفر بھائی جو صاحبان کھڑے ہیں انہیں بٹھا لیں.
محمد والے محمد بلانتان صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان کل قرآن یک زبان نعرہ آگے آ گیا، جس کا مطلب کہ جو آگے بیٹھے وہ آگے آ گئے، جو پیچھے بیٹھے وہ پیچھے بیٹھے، کیونکہ ہماری 1400 سال سے لڑائی اسی بات پہ ہے کہ آئے بعد میں تھے بیٹھ آگے گئے، جو بعد میں آئے وہ بعد میں بیٹھے، جو پہلے آئے وہ پہلے بیٹھے۔ بات ذہن میں اذان من اللہ و رسولہ، اذان ہے، بڑی خوبصورت آیت اور بڑا خوبصورت ترجمہ، اور کوشش کروں گا کہ آج اس آیت کی کسی کے بارے میں جائے۔ اذان ہے اللہ کی، اللہ کی اور اس کے رسول کی طرف سے اذان ہے حج اکبر کے دن۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ان اللہ بری من المشرکین، خدا مشرکوں سے بری ہو گیا۔ سورہ مبارکہ توبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورت مبارکہ توبہ، جا کے قرآن کی تفاسیر اٹھائیے گا، مفسرین سے پوچھئے گا، سورہ مبارکہ برات، سورہ مبارکہ توبہ کا شان نزول کیا ہے۔ 8 ہجری ہے غزوہ تبوک، غزوہ تبوک کے بعد 9 ہجری میں خدا نے یہ سورت بھیجی، 10 ہجری میں رسول نے اپنی زندگی کا آخری حج کرنے کے لیے مکہ جانا تھا، اس سے پہلے اس سورت کو خدا نے اتار دیا۔ کیوں اتارا تھا؟ کیونکہ مکہ میں رسالت مآب نے آخری حج کرنے جاتا تھا، مکہ میں کفار اللہ کے گھر کا طواف کرتے تھے لیکن اپنے مذہب کے مطابق، یہ کانتوں میں بتوں کو اٹھائے ہوئے ہوتے تھے، بغلوں میں بتوں کو لیے ہوئے ہوتے تھے، بغیر لباس کے ناچتے گاتے ہوئے اللہ کے گھر کے گرد گھومتے تھے۔ خدا نے کہا میں گوارا نہیں کرتا، ادھر میرا محمد طواف کر رہا ہو، ادھر عرب کے کافر طواف کر رہے ہیں۔ خدا نے سورت میں سورہ مبارکہ برات میں ان کے لیے نفرت کا حکم دے کے کہا کہ مشرکین مکہ کو یہ سورت سناؤ اور ان سے کہو کہ حدود حرم کو چھوڑ دو، کیونکہ حج کرنے کے لیے میرا نبی آ رہا ہے۔ شان نزول تمہید میں میرا ساتھ دیجیے گا۔ سورت پوری کی پوری آگے رسول نے ایک شخص کو سورہ مبارکہ توبہ دے کے بھیج دیا کہ جاؤ مکہ کے مشرکین کے درمیان میں کھڑے ہو کے، یہ سورت ان کو پکڑا کے نہیں آنی، پڑھ کے آنی ہے، ان کے گھروں میں پھینک کے نہیں آنی، بالکل ان کے درمیان کھڑے ہو کے مشرکوں کے۔ اور سورہ مبارکہ برات میں اللہ نفرت ان سے بیزاری کر رہا ہے، ان کے درمیان کھڑے ہو کے ان سے بیزاری کا حکم سنا کے پوری ذمہ داری کے ساتھ لفظ کہنے لگا، بندہ چل پڑا مدینہ سے، ادھر سے وہ آدھے رستے میں پہنچا تھا، یا جناب جبریل آئے، آ کے کہا خدا کہہ رہا ہے اس بندے کو واپس بلائے، سورہ مبارکہ توبہ کی تبلیغ کے لیے اسے نہ بھیجے۔ وہ سورت لے کے چلا گیا، جبریل نے کہا خدا کہہ رہا ہے اسے نہ بھیج، تبلیغ کرنی ہے مشرکین میں کھڑے ہو کے، کہیں آگے سے کوئی اسے یہ نہ کہہ دے کل تک تو بھی پوچھتا تھا۔ سورہ مبارکہ توبہ کا شان نزول پڑھ رہا ہوں، جولی کے نوکر بیٹھا، کل تک تو پوچھتا رہا، آج کس لہجے میں جا رہا ہے؟ روک اسے بھیج جس نے آج تک بت کو چھپا۔ میں نے کہا تھا کہ میں 2 وجہ پڑھوں گا بسم اللہ نہ ہونے کی۔ پہلی وجہ بیزاری کا حکم تھا، جہاں تبرہ ہوا رحمان نہیں ہوتا۔ دوسری وجہ پڑھنے لگا سید، دوسری وجہ یہ تھی کیونکہ علی نے تبلیغ کرنے کے لیے جانا تھا، خدا نے کہا جب خود بسم اللہ جا رہی ہے تو بسم اللہ لکھنے کی ضرورت ہی کیا؟ جب بسم اللہ خود جا رہی ہے تو اب بسم اللہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ سورہ مبارکہ توبہ کی تبلیغ کے لیے امیر المومنین کو بھیجا۔ خطابت میں لفظ نہیں ہوتے، موڑ ہوتے، جو ساتھ دیتا ہے وہ موڑ کو سمجھتا ہے، وہ خطابت کو سمجھتا ہے، جو خطابت کو سمجھے اسے تقریر سمجھ میں آتی ہے۔ جو پہلا گیا تھا وہ لکھی صورت لے کے گیا تھا، علی نے کسی چمڑے پر سورہ توبہ نہیں لکھی، بولتا ہوا قرآن چپ قرآن لے کے چلا۔ علی کا لہجہ خود قرآن تھا، خود امیر المومنین اللہ کے حکم کے ساتھ۔ کیا کہتے ہیں؟ اب اس آیت کی تفسیر ہونے لگی ہے، اذان من اللہ و رسول، اذان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے۔ اس کا مطلب رسول کے لیے اذان کا لفظ نہیں ہے، یہ اذان ہے اللہ کی طرف سے رسول کی طرف سے۔ اب اذان کون تھا یہ میں واقعے کے بعد سنا۔ امیر المومنین مکہ پہنچے،
مشرکین مکہ، پوری ذمہ داری کے ساتھ الفاظ کہہ رہا ہوں، 2.5 لاکھ مشرکین، 2,500 نہیں، 2.5 لاکھ مشرکین مکہ اللہ کے گھر کا طواف کر رہے تھے بتوں کے ساتھ، بغیر لباس کے، توہین امیز طریقے سے۔ امیر المومنین تنہا مکہ پہنچے، علی نے ہر جنگ تلوار سے نہیں لڑی۔ تم نے کیا سمجھا ہے کہ ہم نے طاقت کی وجہ سے علی کو مانا ہے؟ ہم نے علی کے زور کی وجہ سے علی کو مانا ہے۔ امیر المومنین مکہ پہنچے، 2.5 لاکھ مشرکین کیا بات، اللہ کے گھر کا طواف کر رہے تھے۔ علی مکہ کے اونچے ٹیلے پہ جا کے کھڑے، علی نے یوں نیچے 2.5 لاکھ مشرکین کو اللہ کے گھر کا طواف کرتے دیکھا۔ 2.5 لاکھ مشرکین اللہ کے گھر کا طواف کرنے کا، جس کے رگوں میں علی ہے نا، بے ساختہ بولے گا، مکہ کے اونچے ٹیلے پہ لے گا، اس کو رک جاؤ۔ اتنا کہنا تھا، کتابیں کہتے جس کا قدم اٹھا تھا نیچے نہیں ہوا، جس کے حلق سے سانس اوپر آ رہی تھی کیا بات ہے، وہ حلق میں رک گیا، جس کی آنکھ کھلی تھی جب نے کہا رک جاؤ، وہیں پہ کروں۔ اللہ نے فرمایا خدا نے مجھے رسول کے حکم کے ساتھ یہاں بھیج دیا، میں تمہیں کہنے کے لیے آیا چھوڑو حدود مکہ۔ کیا بات ہے، اگلے سال ہمارا نبی حج کرنے کے لیے آیا، خبردار آج کے بعد کوئی کافر حدود حرم میں نہیں آئے گا، اور آج تک نہیں آیا۔ یہ پہلا جملہ علی نے فرمایا، فرمایا اللہ نے حکم بھیج دیا ہے، جو آتے رہے آتے رہے، کیا کہنا، آج کے بعد نہ آنا۔ اللہ نے، رسول نے مجھے بھیجا ہے۔ جملہ تبدیل کرتا ہوں، انما ولیکم اللہ نے رسولہ کو کہا، اس نے آمن الذین کو بھیجا، اور تبدیل کروں، آتی اللہ نے آتی رسول سے کہا، اس نے اولے الامر کو بھیجا، اور آسان کروں، لا الہ نے محمد رسول اللہ سے کہا، اس نے علی ولی اللہ کو بھیجا۔ تم میں سے کوئی حدود حرم میں داخل نہیں ہوگا، چھوڑو۔ کیا کہنے، واہ واہ۔ اس دن کا علی کا کہا ہوا آج تک کوئی کافر مکے نہیں آیا۔ امیر المومنین نے کہا تھا کہ آج کے بعد کوئی بھی، آج کے بعد تم میں سے کوئی بھی حدود حرم میں داخل نہیں ہوگا، جہاں عرب پورے میں رہنا رہو، اللہ کے گھر کے قریب نہ پھٹکنا، اللہ کے گھر کے قریب نہ آنا، کیونکہ اللہ نے حکم بھیج دیا کہ آج کے بعد کافر نہیں جائیں گے۔ 2.5 لاکھ کے درمیان اکیلے، بغیر تیغ، بغیر تلوار، بغیر نیزے، بغیر بھالے کے علی نے مشرکین مکہ کو اللہ کے گھر کے طواف سے روک دیا۔ جب علی واپس آ گئے تھے تو چند بدر علی کے پاس آ کے کہا، یار 2.5 لاکھ مشرک تھے، تجھے ڈر نہیں آیا، تجھے خوف نہیں آیا، تجھے گھبراہٹ نہیں ہوئی؟ تو 2.5 لاکھ مشرکین کے درمیان کھڑا ہو کے اگر تجھ پہ کوئی حملہ کر دیتا، اگر کوئی تجھ پہ قتل کر دیتا؟ علی مسکرا کے فرماتے ہیں، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ خدا قرآن میں کہتا ہے ہم نے موسیٰ کو فرعون کے دربار میں بھیجا تھا، موسیٰ نے فرعون کے دربار میں جا کے اللہ کی توحید کی تبلیغ کی، فرعون نے کہا موسیٰ نکل جا میرے دربار سے، قرآن کہتا موسیٰ تھر تھر کانپا، موسیٰ تھر تھر کانپا۔ فرمایا جو ایک فرعون کے آگے ڈر گیا اسے نبی کہتے ہیں، جو 2.5 لاکھ فرعونوں کے درمیان ڈٹا رہا اسے علی کہتے ہیں۔ حیدر 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 چھوڑو مکہ۔ اگلی صدر پڑھو جو علی کا موقع، علی نے فرمایا مکہ چھوڑو، ورنہ تمہاری وہی حالت کروں گا جو میں نے فتح مکہ پہ تمہارے خداؤں کی تھی۔ امیر المومنین سورہ مبارکہ برات، سورہ مبارکہ توبہ کی تبلیغ کرنے کے بعد اگر خدا کہتا ہے اذان بن کے گیا تھا علی۔ میرے چوتھے امام سے کسی بندے نے پوچھا تھا اللہ نے قرآن میں جو علی کے اسم لکھے اس میں کوئی مخصوص اسم بتا؟ میرے چوتھے امام نے بتایا اللہ نے قرآن میں سورہ توبہ میں ہمارے دادا علی کو اذان کہا ہے۔ آپ نہیں سمجھے، میں خود مولا علی کا جملہ پڑھتا ہوں۔ مولا امیر المومنین نے فرمایا تھا انا اذان اللہ فی الدنیا و مؤذن فی الاخرہ، میں دنیا میں اللہ کی اذان ہوں اور آخرت میں اللہ کا مؤذن ہوں۔ میں دنیا میں اللہ کی اذان ہوں اور آخرت میں اللہ کا مؤذن ہوں۔ بندوں کے چہرے ابھی تک ویسے نہیں کھلے جیسے مجھے فضائل علی پہ کھلتے ہوئے چہرے چاہیے تھا۔ علی نے فرمایا ہے میں اللہ کی اذان ہوں، میں اللہ کی اذان ہوں، میں اللہ کی اذان ہوں۔ اور وہی علی
मिंबर कूफा पे अपने सीने पे हाथ रख के कहता है अना सलातुल मोमिन, मैं मोमिन की नमाज हूँ, मैं मोमिन की नमाज हूँ। उधर कह रहा है मैं अल्लाह की अज़ान हूँ, इधर कह रहा है मैं मोमिन की नमाज हूँ। इसका मतलब है कि मस्जिद से हय्या अला सलाह कहा जाए या हय्या अला इफ्ताह कहा जाए तो समझो कि अली की तरफ बुलाया जा रहा है। हय्या अला सलाह भी अली है, हय्या अला फलाह भी अली है, क्योंकि अली ने कहा था मैं अल्लाह की अज़ान हूँ, मैं अल्लाह की अज़ान हूँ। सर उठो मैं अली और वलीउल्लाह पढ़ो। जब अल्लाह की अज़ान अली के बगैर नहीं होती तो मोमिन की नमाज अली के बगैर। जब अल्लाह की अज़ान अली के बगैर नहीं होती। और वही अली जो कह रहा है कि मैं अल्लाह की अज़ान, वही अली कह रहा है, अली शादी मैं मोमिन की नमाज। अना अज़ानुल्लाह फी दुनिया व मुअज़्ज़म फिल आखिरा, मैं दुनिया में अल्लाह की अज़ान हूँ और आखिरत में अल्लाह का मुअज़्ज़न हूँ। अली कह रहे हैं अजान किस लिए दी जाती है? नमाज के लिए। यहां दुनिया में अजान है अली, समझ में आता है। वाह वाह वाह। आखिरत में मुअज्जन कैसा? पढ़ूंगा वही जुमला, बिस्मिल्लाह। अब देखूंगा फिर चेहरे पढ़ूंगा। मुझे पता है जब अल्लाह मौला हुसैन मिंबर पे बिठाते हैं ना तो 3 आंखें दे देते हैं, 2 ये 1 ये। मुझे हुसैन की माँ की कसम, मुझे खिलता हुआ चेहरा भी नजर आ रहा है, हल्का सा परेशान भी नजर आ रहा है, थोड़ा थोड़ा सोचने वाला भी नजर आ रहा है। मुझे यहाँ तो मैं उंगली के इशारे से बंगल की इशारा करके कहूंगा 30% कौन खुश हुआ है, 50% कौन खुश हुआ है, 70% ठंड किसे महसूस हुई है, 100% कौन मुतमिन होकर बैठा है। अब मैं जुमला पढ़ने लगा हूँ। अली ने फरमाया है कि मैं क़यामत वाले दिन अल्लाह का मुअज्जन बन के उठूंगा। एक बंदे ने आके पूछा या अली क़यामत वाले दिन तो मुअज्जन होगा, अजान के लिए मुअज्जन खड़ा होता है, जब क़यामत वाले दिन नमाज ही कोई नहीं होनी फिर अजान कैसी, जब अजान ही कोई नहीं होनी फिर मुअज्जन कैसा। अल्लाह ने कहा बैठ मेरे सामने, मैं तुझे बताता हूँ क़यामत वाले दिन कौन सी अजान होगी, क़यामत वाले दिन कौन सा मुअज्जन होगा। अली फरमाते क़यामत वाले दिन नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर कोई अपने अमाल की गठरी उठा के घबरा के फिर रहा होगा कि जन्नत में जाऊंगा या जहन्नम में जाऊंगा। अली फरमाते जिसके पास हमारी विलायत होगी उसका चेहरा खिला हुआ होगा, जिसके पास मेरी विलायत नहीं होगी उसका चेहरा पूछा हुआ होगा। अली फरमाते पूरे सलात के ऊपर मेरा गुलदस्ता अजान लगेगा और मुझे अल्लाह अजान के लिए बुलाएगा। उसका कौन सी अजान होगी? अली फरमाते हैं मैं गुलदस्ता अजान पे जाके आलम महशर में नबियों की उम्मतों के सामने ये अजान दूंगा, अला लानतुल्लाह अलल्लज़ीना कज़्ज़बू बिविलायतिना वस्तग़फ़र हक़्क़िना, लानत उन बंदों पे जिन्होंने मेरी विलायत को छुपाया और मेरे हक को छुपाया। लानत अल्लाह की उन बंदों जिन्होंने मेरी विलायत को छुपाया। ना मानने वालों से बात नहीं हो रही, छुपाने वालों से बात हो रही। मेरी विलायत को छुपाया और मेरे हक को खाया।
اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں، یہ حدیث تو ازبر ہے تمہیں، یا علی انت قسیم النار والجنہ، اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں. اے علی تو جنت اور دوزخ تقسیم کرے گا. کیسے تقسیم کرے گا علی؟ جب دنیا میں علی کی تلوار چلتی تھی نا تو یوں نہیں چلتی تھی کہ ساری گردنیں کٹتی تھی، ایک کاٹتی تھی، ایک چھوڑتی تھی، 4 کاٹتی تھی، 2 چھوڑتی تھی. یہ تو سب نے مانا ہے. علی کی تلوار گردن پہ رکتی تھی، شجرے پڑتی تھی، 70ویں پشت میں بھی اگر کوئی مومن آنا ہوتا تلوار نہیں چلتی تھی. ہر بندہ علی نے اس کی وجہ سے نہیں چھوڑا. پھر اشارہ کرنے لگا، بہت حساس اشارہ دینے لگا، اور مجھے پکا یقین ہے 6 یا 7 بندے اشارہ سمجھیں گے. دینے لگا ہوں. آج بندے کہتے ہیں اس شیری نے کیوں نہیں مارا، اس شیری نے، اور بڑے بڑے باپ بیٹوں کی وجہ سے بچ گئے. حسین عزت دے، علی کی ماں عزت دے. جو سمجھ گیا ہے حسین کی ماں تمہیں کسی کا محتاج نہ کرے. بڑے بڑے باپ بیٹوں کی وجہ سے اسے مار دیتے، کسی کو مار دیتے، کسی کو قتل کر دیتے. علی کے سپاہی کہاں سے آتے؟ گردنیں چھوڑ کے علی کی تلوار. جیسے علی نے زمانے میں گردنیں چھوڑ کے تلوار چلائی ہے. علی فرماتے ہیں میں جنت اور دوزخ ایسے نہیں تقسیم کروں گا کہ میں امال دیکھوں گا اور امال کے بعد اچھا تیرے امال میں یہ نہیں ہے تو یہ کروں گا. علی فرماتے ہیں میں پورے صراط میں جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا ہو جاؤں گا، صرف اتنا کہوں گا جہنم یہ تیرا ہے، یہ میرا ہے، یہ تیرا ہے، یہ میرا ہے، یہ تیرا ہے. سرکار کا آپ سے گزارش ہے کہ صلوات پڑھتے ہوئے کھڑے ہوں اور جتنا آگے آ سکتے ہیں اتنا آگے آ جائیں. یا قائم آل محمد، اور آگے آ جائیں جتنا آگے آ سکتے ہیں. آگے آگے جاؤ. ماشاءاللہ. نعرہ جنت و دوزخ تقسیم حسنین کا. تصور قیامت ہی غلط ہے مولویوں کا. اب اتنے چینل ہو گئے اب سوشل میڈیا میں بھی چینل. ایک آدھ مولوی طلوع ہوتا ہے اور اپنی تصور قیامت. جی قیامت والے دن پتہ کیا ہوگا؟ امتیں کھڑی ہوں گی، بہت لمبا دن ہوگا، بڑی گرمی ہوگی، بڑا نفسا نفسی کا عالم ہوگا، نہ تخت لگے گا، تخت پہ اللہ بیٹھے گا، اور وہ جس کرسی پہ بیٹھے گا نا وہ اللہ کے وزن سے. میں غلط خدا کی قسم یہ تصور قیامت بچوں کو دیا جاتا ہے. کتابیں چھپ گئی قیامت کا منظر، مرنے کے بعد کیا ہوگا زندگی کا نہیں پتا، مرنے کے بعد کیا ہوگا. تصور قیامت تخت ہوگا، تخت پہ اللہ بیٹھے گا اور اللہ سامنے امتیں کھڑی ہوگی، یوں تھر تھر کانپیں گی، اللہ پورے جلال میں آئے گا اور جلال میں آ کے اللہ امتوں کے فیصلے کرے گا. یہ ہر ایک نے تصور قیامت لکھ دیا. اس کی سب سے زیادہ تبلیغ مولوی اسرار نے کی تھی. تصور قیامت، یہ قیامت ہے. تصور یہ تصور. بادشاہ حسین کی عزت کی قسم 20 سال ہو گئے بابا جی اس منبر پہ نوکری ادا کرتے، دکھ دیکھے، تکلیفیں دیکھی، مصیبتیں دیکھی، بہت کچھ دیکھا. ایک دعا کی ہے بادشاہ سے، استقامت رہے، ڈولے نہ. بادشاہ حسین کی جتنی بھی نوکری سانسیں ہیں وہ دینی ہے.
مولا حسین سے آج یہ 5 محرم دعائے زہرا میں دعا کر رہا ہوں، بادشاہ حسین جتنی دیر زندگی دینی ہے وہ تو آپ نے دینی ہے، اگر کوئی اجر میرا محفوظ ہے نا قیامت والے دن، میں نے اتنی تقریریں آپ کی ماں کے حق میں کی ہیں، ایک جملہ مجھے کہنے کی اجازت دینا، ان مولویوں نے بچوں کے ذہن پاگل کیے ہیں کہ قیامت والے دن تخت ہوگا اور تخت پہ اللہ بیٹھے گا، مجمع بولے نہ بولے فخر بولے گا، قیامت والے دن تخت ہوگا اور تخت پہ اللہ بیٹھے گا، ایک جملے کی مجھے اجازت دینا، جب قیامت والا میدان ہو تو میں ان مولویوں کا گریبان پکڑ کے ان سے کہوں کہ اب جو تخت پہ بیٹھا ہے نا اسے اللہ تعالیٰ کورونا کا علاج آ گیا ہے، بغض علی کا نہیں آ رہا، کوئی ایسی ویکسین ایجاد نہیں ہو جو دلوں سے بغض علی نکال دے۔ قیامت کا میدان ہوگا جی، نفس و نفسی کا، اتنی گرمی ہوگی، اتنی گرمی ہو گئی، ڈوب کے مر جاؤ، گرمی ہوتی سورج سے، سورج ہوگا تو گرمی ہوگی۔ قیامت کا خدا کہتا ہے میں ہر چیز کو تباہ کر دوں، تو جو ہر چیز فنا ہو جائے گی تو سورج کہاں ہوگا؟ یہ ہمارے بدنوں میں پسینہ آتا، کیوں پسینہ آتا کہ آسمان پہ سورج ہے، سورج کی شعائیں آتی ہیں، شعاؤں کی تپش کی وجہ سے بدن کو پسینہ آتا جی، بڑی گرمی ہوگی، پسینے سے بندے شرابور ہو گئے، تو سورج ہوگا، تو اگر وہ فنا نہیں ہوا تو اس کے لیے بقا کیوں؟ اب میں جملہ اپنا نہیں پڑھنے لگا، جملہ اپنے مولا کا پڑھنے لگا، اور یوں سینوں میں ٹھنڈک محسوس ہوگی، گھر تک جاتے ہوئے ٹھنڈک محسوس کرو گے۔ ایک بندے نے میرے امام سے آ کے کہا مولا ہم نے سنا ہے قیامت والے دن بدنوں کو پسینہ آئے گا، تو مولا جب سورج ہی نہیں ہوگا تو پھر پسینہ کیسا؟ امام فرماتے تجھے اور حیران کروں، صرف پسینہ نہیں آئے گا، کچھ ٹھنڈک بھی محسوس کرے گا۔ اس سے کہا مولا ٹھنڈک کیسے محسوس کرے گا؟ مولا فرماتا تم کیا سمجھتے ہو یہ نظام شمسی والا سورج ہے جس کی وجہ سے بدنوں کو پسینہ آئے گا؟ اس نے کہا پھر مولا کون سا سورج؟ سر اٹھا علی کے پاس کرو، فرماتے ھذا النور بولایت امیر المومنین یطلع علی جبین علی بن ابی طالب، یہ میرے دادے علی کی ولایت کا نور ہے جو قیامت کے میدان علی کی پیشانی سے ایسے نکلے گا، مومن ٹھنڈک میں آ جائے گا، منکر چل جائے گا۔ اب سوا نیزے کا قد ناپ اور طریق سے علی کے بدن کا قد ہے، علی کی ولایت کا نور جو علی کی پیشانی سے ایسے نکلے گا، مومن ٹھنڈک میں آ جائے گا، منکر جل کے راکھ ہو جائے گا۔ علی کے دشمن کا مقدر بھی عجیب ہے، یہاں بھی جلنا، یہاں فضائل علی سے چلو، وہاں حقیقت علی سے چلو۔ علی ولی اللہ پہ پکے رہنا، علی معظم کا نام ہے۔ یہیں سے گفتگو کو لے کے آگے بڑھیں گے۔ آج ہوگی 5 محرم، منبر تقاضا کرتا ہے کہ 5 محرم کو اس کے بچوں کی شہادت پڑھی جائے جس کی نسل کربلا میں ختم ہے۔ میں شہادت پڑھوں گا، اگر آسانی کے ساتھ ہو سکے تو یہ لائٹیں اگر آپ بند کر سکے، ایک لائٹ چلتی رہنے دیں، باقی لائٹیں، کیونکہ شہادت پڑھوں گا آج۔ یہ روشنیاں بجھائی کیوں جاتی ہیں؟ اس لیے کہ یہ ہماری طرف سے احترام کی نشانی ہے، پرسہ لینے وہ آ رہی ہے جس کا جنازہ آدھی رات کو اٹھا تھا۔
کل میں نے پڑھی تھی علی کی ایک بیٹی کے دکھ، آج مجھ سے سننا علی کی دوسری بیٹی کے دکھ۔ نام زینب۔ آج کے مصاحبے میں منت کروں گا امام حسین کا ذاکر ہونے کی حیثیت سے، ویسے تو ہر عزادار روئے گا، آج سید زیادہ رونا، جتنے اولاد زہرا بیٹھے ہو نا آج تم زیادہ رونا۔ مجھ سے پوچھو کہ آج ہمیں کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم زیادہ روئیں؟ پوری دنیا میں جا کے دیکھ لو، جس سید سے جا کے پوچھو تو کس کی اولاد ہے؟ کوئی کہتا میں سجاد کا بیٹا ہوں، کوئی کہتا میں جعفری ہوں، کوئی کہتا ہے میں قاسمی ہوں، کوئی کہتا ہے میں رضوی ہوں، پوری دنیا میں کوئی نہیں کہتا میں زینبی ہوں، میں زینب کا بیٹا ہوں۔ آج کے بعد یہ نہ کہنا کہ زینب نے کربلا میں 2 بیٹے دیے ہیں، نسل قتل کروائی ہے علی کی بیٹی، نسل دی ہے، صرف 2 بیٹے نہیں دیے، نسل قتل کروا کے۔ سادات و غیر سادات سے معافی مانگ کے جملہ پڑھنے لگا، مدینے سے چلی عبداللہ کی حویلی میں آئی، رو کہتی عبداللہ 40 دروازوں کو تالے لگ گئے، عبداللہ حسین وطن چھوڑ آئے۔ جناب عبداللہ بستر بیماری سے تڑپ کے اٹھے، رو کے کہتی علی کی بیٹی تو آج پوچھنے آئی ہے جب میری بارات تیرے گھر گئی تھی، امیر المومنین میرا ہاتھ پکڑا گھر کے کونے میں جا کے کہا جعفر تیار کا بیٹا میرے جگر کا ٹکڑا آج تیرے گھر جا رہا ہے، یہ علی کی بیٹی بھی ہے، فاطمہ کی بیٹی بھی ہے، عبداللہ بہتر کھانا دے نہ دے، خوراک دے نہ دے، بہتر لباس دے نہ دے، میری زینب فاطمہ کی بیٹی ہے، یہ گزارا کر لے گی، لیکن عبداللہ ایک وعدہ کر، جب حسین وطن چھوڑے میری زینب کو روکنا نہ، دین محمد کو زینب کی خطبے کی ضرورت ہے۔ میں نے تو اسی دن وعدہ کر لیا تھا، بی بی رو کے کہتے ہیں عبداللہ پھر اجازت دے، جناب عبداللہ دے کے کہتے ہیں کہ میری شام میں جگیر، میری یمن میں جگیر، میری مصر میں جگیر، مجھے بتا تو جعفر تیار کی بہو ہے، مدینہ چھوڑ کے جا رہی ہے، بھائیوں کے ساتھ ہے، آباد گھر سے جا رہی ہے، جتنے اونٹ چاہیے میں سامان کے لاتے، جتنے غلام چاہیے میں ساتھ بھیجوں، جتنی کلیدیں چاہیے میں ساتھ بھیجوں۔ جو بی بی کو رونے کے لیے آئے، بی بی رو کے کہتی عبداللہ جعفر تیار کا بیٹا اللہ تیری جگیریں تجھے مبارک کرے، مجھے نہ جگیریں چاہیے، نہ مجھے اونٹوں کا سامان چاہیے، نہ مجھے غلام اور کلیدیں چاہیے۔ فرمایا اتنے بڑے گھر سے خالی جائے گی؟ رو کے کہتی عبداللہ گواہ رہنا تیرے بھرے گھر سے ایک چادر لے کے جا رہی ہوں، دعا کرنا زینب کی یہ چادر بچ جائے۔ جناب عبداللہ ابن جعفر تیار کی آواز ہے، علی کی بیٹی ایسے نہ جا، مورخ تاریخ لکھے گا، یہ نہ لکھے گا علی کی بیٹی ایسے اپنے گھر سے۔ پیغام بھیج بھائیوں کو، تمہیں ہاشمی لینے کے لیے ہاشمیوں کے نرگے میں جاتا کہ مورخ لکھے جب علی کی بیٹی اپنے گھر سے گئی تھی تو کس شان سے گئی۔ عبداللہ کا پیغام محلہ بنی ہاشم میں حویلی زہرا میں پہنچا، 18 بنی ہاشم حسین کے ساتھ ایسے جیسے تاروں کے درمیان چاند چلتا ہے، ایسے حسین چلتا چلتا زینب کے دروازے پہ آیا، آگے کہا عبداللہ تیرا پیغام پہنچا تھا کہ آج زینب کو بنی ہاشم لینے آئے۔ دیکھ عبداللہ میں اکیلا نہیں آیا، میرے ساتھ عباس آیا ہے، میرے ساتھ اکبر آیا ہے، میرے ساتھ قاسم آیا ہے، دیکھ ہم سارے بنی ہاشم اسے لینے کے لیے آئے ہیں۔ جناب عبداللہ بستر بیماری سے اپنے ہتھیلیوں کے زور کے ساتھ اٹھ کے کہنے لگا مولا مجھے معاف کر دینا، میں نے تم سب کو زحمت دی ہے، لیکن میں صرف لکھوانا چاہتا تھا علی کی بیٹی آباد گھروں سے ایسے جائے کہ مورخ لکھے جب زینب نے بدن چھوڑا تو کیسے چھوڑا تھا، اب جو بندہ آیا رونے ہے وہ ہاتھ سینے پہ ضرور مارے گا۔ عبداللہ ابن جعفر تیار کہتے 18 کے 18 لینے کے لیے آئے ہو، لیکن ایک بات مجھے بتاؤ، آج وہ لے کے جائے جس نے چھوڑنے کے لیے آنا ہے۔ اتنا کہنا تھا، حسین نے اپنے سر سے امامہ اتارا، آواز آئی عباس باہر آجا، اکبر باہر آجا، قاسم باہر آجا، ایک ایک باہر جاتا رہا۔ عبداللہ رو کے کہتا رہا پھر کون لے کے جائے گا؟ حسین کی آواز آئی سجاد پتری کو ساتھ لے کے آ، ہم نے کربلا رہنا، تو نے شاہ۔ حوصلہ سجاد سید و غیر سید و علی کی بیٹی آباد گھر سے نکلی، مکہ کے رستے میں تھے، قافلہ دور پہنچ گیا تھا،
या पीछे से घोड़ा सवार उसके घोड़े के सुम्मों के नीचे से गर्द उठ रही है और आवाज क्या आ रही है, कोई हुसैन को रोके, कोई आके हुसैन को रोके। ये अब्बास के कान में आवाज गई। अब्बास ने घोड़े को रोका, सरपट घोड़ा पीछे की तरफ दौड़ाया कि कौन है। जब अब्बास के वापस दौड़े हुए, अब्बास के चेहरे पे जर्द, मौत की जर्दी। हुसैन का अब्बास क्या हुआ? मौला सरकार अब्दुल्ला, अब्दुल्ला का नाम हुसैन ने सुना। कासिम कौन? अब्दुल्ला। अली की बेटी की अमारी में खबर पहुंच गई अब्दुल्ला। बीबी कहती है मफिजा अब्बास को बुला। अब्बास ने बोला बीबी के सामने, अब्बास कौन है? बीबी भैया अब्दुल्ला आई है। क्यों? कहते मैं हुसैन से मिलना। कहते हुसैन के बाद में लेके जा। पहले मेरी अम्मा ने अल्लाह तुम्हारी बहनों के घर बाहर रखे। अब्दुल्ला का घोड़ा ज़ैनब के मामर के करीब आया, रो के कहती अब्दुल्ला अगर तो रोकने आया है तो मैं अली की बेटी होके कह रही हूँ तो मेरा शरई हाकम है, मुझे वापस तो ले जाएगा। इधर हुसैन का घोड़ा जाएगा, इधर मेरा जनाजा उठेगा। अब्दुल्ला रो कहता ना अली की बेटी, मैं मकसद हुसैन से रोकूं, रोकने नहीं आया। अब्दुल्ला क्यों आया? बीबी हुसैन जा रहे सफर में। जब शरीफ सफरों में जाए उनका सदका देते हैं। बीबी रोके कहती है अब्दुल्ला तो इतना अमीर है, तुम मेरे हुसैन का सदका दे। तेरे पास कौन सी ऐसी दौलत है जो हुसैन का सदका हो जाएगी? अब अल्लाह जाने कौन बंदा है जो मातम नहीं करेगा। अब्दुल्ला ने अपने घोड़े से दोनों बच्चे उतारे, रोके कहता मेरे घर में इनसे कीमती कुछ नहीं है। अगर हुसैन पे मुसीबत आए, एक अपनी तरफ से सदका कर देना, एक मेरी तरफ से सदका। घोड़े में बैठे थे हुसैन, सदके अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार। आज 1400 साल के बाद ये नौकर सलाम कर रहे जाफर तैयार के बेटे, तेरी गैरत को, तेरी वफा को सलाम। मैं जुमला पढ़ूं कैसे सदका किया? हुसैन घोड़े पे, अब्दुल्ला दोनों बेटों को लेकर घोड़े के चक्कर लगवा। मां हमारी को देख रही है। अब्दुल्ला की आवाज आई अब जाओ मैं मुतमिन हूं। और मोहम्मद घोड़ों पे सवार। जब कभी ज़ैनब के महमल के करीब आते, अम्मा, बीबी अमारी का पर्दा उठा के कभी फिजा इन्हें कह दे, बेसाख्ता हाय कह दोगे, मातम ना कर सको हाय तो कह दोगे। जब कौन या मोहम्मद कहते ना अम्मा, बीबी अमारी का पर्दा उठा के कहती मैं सैयदजादी हूं तुम सदका हो। मुझे मां कहे, अकबर कहे, मुझे मां कहे, कासिम कहे, सारे रस्ते। और ना मोहम्मद को किसने संभाला? गाजी की बहन। करबला आ गए और मोहम्मद बस का करीब से, वरना पूरा सफर पढ़ा जाए 35 से 40 मिनट का मजमून है और मोहम्मद की शहादत। मेरा वक्त तमाम हो गया, मैं बिल्कुल करीब आने लगा हूं। 10 मुहर्रम हुसैन एक एक कुर्बानी लेते, मक्तल में छोड़ते, टीले पे खड़े होते। हालत क्या थी? कुर्बानियां तैयार होती थी आलिया के खैमे में। माँ कुर्बानी आलिया के खैमे में लेके जाते, हुसैन आलिया के खैमे से लेते, हुसैन मक्तल में भेजते। हुसैन टीले पे आ जाते, फिजा दरवाजे पे आ जाती, आलिया मुसल्ले पे आ जाती। इधर मक्तल से जवान गिरता, हुसैन टीले से गिरते, फिजा दरवाजे से गिरते, ज़ैनब मुसल्ले से गिरते। मैं कहता हूं अगर इस बात को फैलाऊं तो मैं 5 मिनट बंद करूं तो एक जुमला पढ़ने लगा और जो इशारा बंदा समझेगा ना, वो बंदा मौला नियाज कबूल करे, मौला बेटों की जिंदगी करे, महमूद गिलानी सब जुमला समझिएगा। जो बंदा मातम करना चाहेगा, जब ओनो मोहम्मद हुसैन के सामने आते तो पंजों पे खड़े हो जाते। कहीं हुसैन हमें बच्चा समझ के तो नहीं नजरअंदाज कर रहा। जब हुसैन के सामने आते पंजों पे खड़े हो जाते। जब मां के सामने जाते, मां खेमे का पर्दा गिरा कहती अभी तक जिंदा हो। मां मिल नहीं रही थी, हुसैन भेज नहीं रहे थे।
آخر گئے عباس کے پاس، رو کے کہتے ہیں مولا غازی ہمارا بھی کوئی وارث ہے کہ نہیں؟ مولا غازی ہمیں بھانجے نہ سمجھ، ہم تیرے شاگرد تو ہیں نا، مولا تو نے ہمیں لڑنا سکھایا ہے۔ مولا عباس کی آواز ہے، ہاں محمد اماں کے خیمے میں جا رہے، اماں مل نہیں رہے، حسین اجازت نہیں دے رہے۔ مولا عباس نے دونوں کے ہاتھ پکڑے، آلیہ کے کہنے کے بعد رو کے کہتے ہیں ہر ماں نے اجازت مانگی ہے تجھ سے، ان کی اجازت کون مانگے گا؟ عباس کون ہے؟ شہزادی والا محمد ہے۔ بیوی کہتی حجرے کے اندر لے گیا، خیمے کے اندر شہزادے کے ماں مصلی پہ تھی، سامنے لے کے بیوی کہتی ہے سفارش میں کرتی ہوں، مقتل میں تجھے بھیج دوں گی۔ اون محمد چھوٹے چھوٹے ہاتھ بڑھائے، اون محمد ہے، ہاتھ اٹھاؤ ماں کے سر پہ رکھو، اب دعا کرو میں جملہ پڑھ لو تم برداشت کر لو۔ اون محمد کے ہاتھ پکڑ کے ماں نے سر پہ رکھے گا 3 وعدے کرو میرے ساتھ۔ اون محمد نے کہا اماں بتا کون سا وعدہ ہے؟ رو کے کہتی پہلا وعدہ ہے جنگ ایسے لڑنا دنیا کو پتہ چل جائے کہ تم جعفر طیار کے پوتے ہو، علی کے نواسے ہو۔ کہنے لگے اماں ایسے جنگ کریں گے کہ دنیا مثال قائم رکھے گی۔ فرمایا میرا دوسرا وعدہ یاد رکھنا، اگر فرات میں نظر پڑ جائے پانی کو نہ دیکھنا، حسین کی سکینہ پیاسی ہے، ایسے نہ ہو کہ تم فرات کے کنارے لڑتے لڑتے چلے جاؤ۔ کہتے اماں وعدہ فرات پکارتی رہے گی، ہم دریا کو دیکھیں گے بھی نہیں۔ تیسرا وعدہ سننا تو کربلا کے سوار بیٹھے ہو، رو کے دی آخری وعدہ تمہارے لاشیں کربلا میں نہ گرے، کربلا اکبر کی جگیر ہے، تم حسین کا صدقہ جو نہیں ہائے کہہ سکا آج بھی کربلا جا کے دیکھو، عباس کربلا میں، قاسم کربلا میں، اکبر کربلا میں، زینب کا بیٹا کربلا کے بعد لاشیں تمہارے کربلا میں نہیں گرنے چاہیے۔ آن کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے گا، اماں وعدہ اتنی دور گروں گا، لیکن اماں تیسرا وعدہ تو نے کیا ہے، ایک منت میری بھی ہے۔ بیوی رو کے کہتی ہے بتاؤ، آن کہتا جتنا دور جا سکوں گا میں جاؤں گا، حسین کو میری لاش پہ آنے رو کے کہتی یہ میرا وعدہ، میں حسین کو تیری لاش پہ نہیں آنے دوں گی۔ یہی تو وجہ ہے کہ شمر نے خود شام غریبہ سجاد سے پوچھا تھا، سجاد ان بچوں کی ماں مر گئی ہے، ہر بچے کی لاش میں کوئی ماں رونے آئی ہے، ان بچوں کی لاش میں رونے کوئی میں حسین کو رہوں گی، میں حسین کی ماں، میں اکبر کی ماں، سادات و غیر سادات۔ بس حملہ نہیں پڑھ سکتا، قریب سے شہادت شروع کی ہے، 2 جملے اور سننا۔ گھوڑے آئے عالیہ کے خیمے کے باہر، عباس سے چھوٹے چھوٹے امامے باندھے، جعفر طیار کے پوتے، علی کے نواسے، غازی نے چوم کے زینب کے لال گھوڑے کی زین پہ بچھا، میں جملہ تبدیل کرتا ہوں، رحل زین پہ عصمت کے بلا، غازی نے شہزادوں کے ہاتھ چومے، آن کی آواز آئی ہے غازی مولا استاد ہے تو ہمارا، ٹیلے پہ کھڑا ہو کے بانجوں کی جنگ دیکھنا۔ عباس ٹیلے پہ کھڑا ہو گیا، عباس نے دستور بتایا آن دائیں سے حملہ کرنا، محمد تیری نظر قلب لشکر پہ ہو، اور اوپر سے حملہ کر کے فوجوں کو گھیر کے فرات کا گھاٹ خالی کرنا۔ محمد جب تک آن فرات کے کنارے نہ پہنچ جائے تو نے میرے حکم کا انتظار کرنا ہے، میں اشارہ کروں تو تو نے حملہ کرنا ہے۔ بسم اللہ پڑھ کے دونوں شہزادوں کے یوں ہاتھ چوم کے عباس اگر جاؤ مولا کے حوالے۔ ادھر سے عباس نے شہزادے میدان میں بھیجے، حسین ٹیلے پہ زمین پہ بیٹھ کر غازی میں نے ہر ایک کی جنگ دیکھی ہے، میں زینب کے لال گرتے نہیں دیکھ سکتا،
अब्बास तूने मुझे बताते रहना है। अब्बास टीले पे खड़े हो गए, हुसैन टीले के नीचे, फिजा दरवाजे पे, ज़ैनब मुसल्ले पे। औन ने ऐसा हमला किया है, किताबें उठा के देखो, मैं औन मौला का हमला पढ़ने लगा, शहजादा औन का हमला पढ़ने लगा। उमर इब्ने साद मलऊन इस फौज का सिपा सलार था, इसका खैमा फौजों के दरमियान था। औन हमला करता करता फौजों को चीरता हुआ इसके खैमे के अंदर आ गया है। ये खैमे से भागा, इसने ज़ैनब के बेटे को देखा। औन ने इसके खैमे के अंदर नेजा गाड़ के कहा, और तुमने हमें गरीब समझा, तुमने हमारे बदे हराम जुड़वाए, तुमने हमें गरीब समझा है। जब औन ने इस मलाउन के खैमे के अंदर नेजा गाड़ा, अब्बास के चेहरे पे जलालत मरहबा अली के नवासो, ऐसा होता है अली का लहू, ये होती है अली की शुजाअत। जब फौजों में भगदड़ मच गई, उमर इब्ने साद मलाउन दे के कहता है, हुसैन का बच्चा मेरे खैमे में आ गया है, लश्करों ने पहरा कैसे तोड़ दिया है। एक ने आवाज दे के कहा, इसकी जंग आम जंग नहीं है, ये लड़ता है तो ऐसा लगता है जाफर तैयार लड़ रहा है, ये वार करता है ऐसा लगता है हैदर करार खैबर में लड़ रहा है। उसने कहा, फिर तुम्हें किसने कहा है कि इनको तलवार से मारते हैं, इनको धोखे से मारते हैं। औन लड़ रहा था, ये एक कमीने ने कहा, तू लड़ रहा है, तेरी माँ के खैमे को आग लग गई है। औन ने पीछे मुड़ के देखा, एक मलाउन ने औन के पूंछ पे नेज़ा मारा। औन के पैर कांपे थे, हर एक ने गिरने से पहले कहा, मौला मैं गिर गया। औन की आवाज आई, अम्मा मैं गिर गया। आखिरी जुमला, आखिरी 1 मिनट। औन की आवाज आई, अम्मा मैं गिर गया। इधर से औन गिरा, मोहम्मद के पांव रकाबों में फंस गए। हर शहादत में, जहां शहादत पढ़ूं, साल में 1 बार पढ़ते हैं ये शहादत, जुमला नहीं दोहराता। गिरिया उतना बुलंद ना हुआ तो मैं जुमला पढ़ूं, ये माफ कर देना। ये ताबूत नहीं, जनाजा है हुसैन का। ये मेरे जनाजे की तरफ हाथ है, मक्तल कहती है। औन जिंदा था, ये लाश में घोड़े दौड़ने शुरू हो गए। मोहम्मद की आवाज आई, ओ मेरा भैया कमाल हो गया। अब्बास ने तलवार निकाली, ज़ैनब की आवाज आई, अब्बास रुक जा, ये कासिम से प्यारी नहीं। अब्बास की आवाज आई, ओ तेरा लाल जिंदा। और जिंदा पे घोड़े दौड़ गए। हुसैन दौड़े मक्तल की तरफ। हुसैन लाश उठाने के लिए दौड़ते नहीं थे, और की लाश उठाने के लिए हुसैन दौड़े। बीबी जान का मफिजा हुसैन बुला, बीबी जान की आवाज, मौला आका दादी कह रही है खेमे में पहले आए। हुसैन खेमे के बाहर पहुंचे, हालत क्या मामा उजड़ा हुआ है। ज़ैनब के खेमे के बाहर जाकर ज़ैनब उजड़ गए। ज़ैनब मेरा औन मारा गया, ज़ैनब मेरा मोहम्मद गिर गया। अपनी चादर से भाई के आंसू साफ किए, रोज गदी बहन की गैरत का वास्ता, लाश उठाने ना जाना, मेरे आगे बैठ, मैं तेरा चेहरा देखो। तू चंद लम्हों का मेहमान, जा गिर गए, इन्हें गिरे मातम हुसैन।